تو جہاد کا ایک حصہ کبھی کبھی جنگ بھی ہوتا ہے، ورنہ جنگ کو جہاد نہیں کہتے۔ تو پھر اس جہاد کی بات کی ہے اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جنت میں داخلہ مل جائے گا یہ پڑھ کے بغیر کہ تم میں سے جہاد کس نے کیا؟ یعنی دین کے راستے کے اندر لگاتار کوشش، دین کے اجتماعی نظام اجتماعی قیام کے لیے لگاتار کوشش۔ اور یہ آیت تھی وہی سورہ توبہ کی کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جب تک اللہ نے ابھی یہ تو پرکھا نہیں، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا ایسے ہی ایمان کے دعوے کے اور تمہارا یہ ٹیسٹ نہیں ہوگا کیا؟ یہ ٹیسٹ آئیں گے، زندگی میں لگاتار آتے رہیں گے کہ کون پیچھے ہٹ گیا اور کون آگے بڑھا اس راستے کے اندر۔ یہ ٹیسٹ ہے، کون اسے یہ سمجھ کر کے نہیں ہم تو دین پر، یہ بھی ہماری زندگی میں یہ سب کریں اور پھر باقی ذمہ داریاں بھی پوری کریں، وہ سب ضروری ہے، سب ذمہ داریاں بھی، لیکن یہ حصہ بھی لازم ہے اور اس درجے تک لازم تھا جس میں کہا گیا کہ اس کے بغیر تم یہ سمجھ رہے ہو جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے کہنے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کی الوہیت جو ہے وہ اس کا پیغام لے کر جاؤ اور اس کے اجتماعی نظام کی کوشش بھی کرو۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تم نے جو ان لوگوں کو جو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور کعبہ مسجد حرام کی مینٹیننس کا کام، اس کی دیکھ بھال کا کام کرتے ہیں، انہیں ان کے برابر سمجھ رکھا ہے جو اللہ پر ایمان اور یوم آخر پر ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا؟ یہ کبھی برابر نہیں ہے دونوں اللہ کے نزدیک۔ اور اللہ جو ظالم ہیں ان لوگوں کو صحیح راہ نہیں دکھاتا یا ان کی اللہ کا قانون ان کی رہنمائی نہیں کرتا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 19 سے درس آج کا شروع ہو رہا ہے۔ 2-3 آیتیں پہلے سے میں لوں گا اور کنٹیکسٹ یا سیاق و سباق کے لیے کافی اہم گزری ہیں پہلے، اس سے پہلے کی آیات۔ آج کا درس 19 سے تھا، آیت نمبر 16 سے میں شروع کر رہا ہوں اسے۔ ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ یہ خیال ہے تمہارا کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور اللہ یہ ٹیسٹ نہیں کرے گا کہ تم میں سے جہاد کس نے کیا تھا۔ بالکل یہی مضمون آیت نمبر 16 کا ہے سورہ توبہ کا، سورہ آل عمران کے اندر اور ذرا سا ایمان سے جڑا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جنت میں داخلہ تمہیں مل جائے گا؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، جبکہ ابھی تمہارا یہ امتحان تو اللہ نے لیا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے جہاد کنہوں نے کیا، کن نے کیا، اور ڈٹے رہنے والے۔ ظاہر ہے اس راستے میں مشکلات آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، تو اس پر ثابت قدم رہنے والے کون تھے؟ ابھی ان کی آزمائش نہیں ہوئی، یہ پرکھ کر الگ نہیں ہو پائے ابھی، اس سے پہلے تمہیں جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ یہ بہت اہم بات ہے جو یہ 9:16 میں کہی گئی سورہ توبہ کی آیت نمبر 16 میں، اور یہ میں نے اس کے ساتھ میں پھر سورہ آل عمران کی ایک آیت دی آپ کو۔ لوگ جن چیزوں کو فرائض میں سمجھتے ہیں، ایمانیات میں ظاہر ہے کہ بہت واضح ہیں، وہ اللہ پر ایمان، یوم آخر پر ایمان، اور یہ آخرت پر ایمان اور رسالت پر ایمان، اور باقی بہت سی ایمانیات ہیں، اس کی تفصیل ہے، سب درست ہے اپنی جگہ۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے اصل مفہوم کیا ہیں ایمان لانے کے، اس کی بہت سی تفصیلات بہت سے دروس میں آپ کے سامنے گزری ہیں، میں وہ نہیں ریپیٹ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد نمبر عمل کا آتا ہے۔ ایمان کے بعد یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ایمان اور عمل۔ ایمان نظر نہیں آتا، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، وہ عمل نظر آتا ہے، ایمان کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے۔ وہ جتنا ایمان ہے اتنا عمل نظر آتا ہے۔
یعنی عمل اگر کم ہے تو وہ ایمان بہت نیچے کے لیول پر ہے. اسی لیے قرآن نے جگہ جگہ یہ تفصیلات رکھی ہیں اس کی کہ ایمان بڑھتا ہے، ایمان گھٹتا ہے. عمل کی کیفیات بڑھ رہی ہیں تو ایمان بڑھ رہا ہے، اور پھر ایمان گھٹ رہا ہے اگر اس کے اندر کہیں واپسی ہو رہی ہے. ایمان اور عمل، اس میں جو عمل والا حصہ ہے جو نظر آتا ہے، محسوس، ایمان کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، دعویٰ ہے ہر ایک کا کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، اس ایمان کا ثبوت عمل سے ملتا ہے. جو عمل کا حصہ ہے اعمال، اس میں جو فرائض، جسے ہم ارکان اسلام میں، یعنی ایمانیات کے بعد، کلمے کے بعد ارکان اسلام کے یہ ستون ہیں جنہیں گنتے ہیں، وہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ، میں اسے نہیں کہہ رہا کہ وہ ارکان اسلام وہی نہیں ہے یا، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ ایک جہاد بھی ایک ایسی چیز ہے جو لازم ہے اور فرض ہے، اور اس کے بغیر تمہارا جنت میں داخلہ نہیں ہوگا. اب آپ کو معلوم ہے جہاد سے لڑائی کو نہیں کہتے، جنگ کو نہیں کہتے. بعض حالات میں جہاد تو کہتے ہیں مسلسل جد و جہد دین کے لیے، دین کو قائم کرنے کے لیے لگاتار جد و جہد، صرف اپنی ذاتی زندگی میں نہیں، اجتماعی زندگی میں دین کے قیام کے لیے، اس کے لیے لگاتار کوشش، جس طرح کے جو حالات ہوں ان کے اندر جیسی کوششیں ممکن ہوں، اور جیسی کوششوں کا، جس طرح کی کوششوں کے الگ الگ دور میں ہمیں قرآن سے اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی ملتی ہے. مختلف حالات کے اندر وہ تقاضے مختلف ہوتے ہیں، لگاتار کوشش. اور تو یہ صرف دین ہمارا انفرادی یا انڈیویجول نہیں ہے، کمپلیٹ نہیں ہوتا، یہ تو سنیاس ہو جاتا ہے، سنیاس کی ایک شکل ہو جاتی ہے، سب سے الگ ہٹ کر ہمارا دین ہماری ذاتی زندگی میں چل رہا ہے، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ والا. نماز میں بھی اجتماعیت ہے، زکوٰۃ کے نظام میں بھی اجتماعیت ہے. یہ تو جہاں پر ممکن نہ ہو وہاں الگ الگ لوگ زکوٰۃ دیں، جہاں ممکن نہیں ہو جماعت، وہاں الگ الگ لوگ نمازیں پڑھیں. اور اجتماعیت اس میں بھی ہے، اجتماعیت روزے میں بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اپنی تاریخیں، اپنی کمفرٹ سے، اپنی سہولت سے کوئی مہینہ آپ نے مقرر کر لیا کہ اس میں ہم اس مہینے میں ادھر ذرا بزی ہیں، اس مہینے میں ہم روزے رکھیں گے. اپنی سہولت سے اوقات طے نہیں کر سکتے کہ وقت تو اتنا ہی ہوگا ہمارے، جیسے فاسٹنگ یہاں پر کہہ دیتے ہیں. فاسٹنگ تھوڑی ہے صرف کہ اتنے گھنٹے کی فاسٹنگ، پوری بستی کا ایک ساتھ شروع ہوگا، پوری بستی کا ایک ساتھ افطار ہوگا. یہ بھی اجتماعیت ہے. اور پھر حج میں وہ اجتماعیت اپنی انتہا پر، پیک پر پہنچتی ہے، بلندی پر، جہاں تمام دنیا کے نمائندے آتے ہیں اور اکٹھے ہوتے ہیں. تو یہ پورا ایک اجتماعی نظام ہے. اور یہ سارے جتنے یہ انہیں ٹریننگ کورسز میں کہوں گا، یہ سارے ستون اگر کہتے ہیں تو ستون تو عمارت کو نہیں کہتے، پلرز، ارکان اسلام، رکن ستون کو کہتے ہیں، پلر کو. تو ستون خود عمارت نہیں ہوتے، یہ الگ بات ہے کہ ایسنشیل، لازمی ستون ہے جن کے اوپر اسلام کی عمارت بنے گی یا تعمیر ہوگی، اسلام کی بلڈنگ، ان کے بغیر نہیں پوری ہوگی. تو ان میں یہ ٹریننگ کورسز ہیں جن کے بغیر وہ اسلام نہیں آئے گا، اصل اسلام جو آئے گا. یہ ٹریننگ کے مختلف الگ الگ انداز ہیں، الگ یہ ڈفرینٹ الگ الگ اورینٹیشن ہے، الگ الگ ٹریننگ کورسز ہیں. ان سب میں جو چیز کامن ہے وہ اجتماعیت ہے. تو اس اجتماعیت کی اسپرٹ نماز بھی پیدا کر رہی ہے. وہ نماز جو آپ کو ہر ہفتے کہا کہ اب زیادہ بڑی جگہ پر اکٹھے ہو جائیں، پھر سال بھر میں اور زیادہ بڑی جگہ پر اکٹھے ہو جائیں، اور زندگی میں ایک مرتبہ تو پھر تمام دنیا کے نمائندے آ کر ایک جگہ اکٹھے ہوں. یہ اجتماعیت جو ہے، یہ یعنی اسلام کی اصل جماعت سے الگ ہٹ کر انفرادی اپنی عبادت، جیسے لوگ عبادتیں کہنے لگتے ہیں، یہ سنیاس ہے. یہ جہاد جو ہے، یہ کوشش لگاتار دین کے قیام کی، جیسے جو حالات ہوں ان کے اندر جیسی رہنمائی ہے، اسے زیادہ کریں گے اپنے جوش اور جذبے میں نقصان پہنچے گا،
اس سے کم کریں گے اللہ کے یہاں حساب دینا ہوگا. جو تقاضے جس دور کے جن حالات کے اندر، سب طرح کے حالات کے رہنمائی ہے قرآن میں بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و زندگی میں بھی. جہاد کا ایک حصہ جو ہے وہ بعض حالات کے اندر ظاہر ہے کہ کفر جو ہے وہ خالی اسے برداشت نہیں کرتا کہ آپ یہ کرتے رہیں، یعنی انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے، ان کے ساتھ محبت سے رہ رہے ہیں سب کچھ، لیکن آپ جو ایفرٹس کر رہے ہیں، وہ جو کوششیں کریں گے، اس کو کفر برداشت نہیں کرے گا تو وہاں ٹکراؤ ہوتا ہے. اور جہاں ٹکراؤ ہو وہاں پر ایسے حالات آتے ہیں کہ جہاں پر آرمڈ اسٹرگل، سشستر سنگرش یعنی لڑائی جو ہے وہ مجبوری ہو جاتی ہے. تو جہاد کا ایک حصہ کبھی کبھی جنگ بھی ہوتا ہے، ورنہ جنگ کو جہاد نہیں کہتے. تو پھر اس جہاد کی بات کی ہے اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جنت میں داخلہ مل جائے گا یہ پرکھے بغیر کہ تم میں سے جہاد کس نے کیا. یعنی دین کے راستے کے اندر لگاتار کوشش، دین کے اجتماعی نظام، اجتماعی قیام کے لیے لگاتار کوشش. اور یہ آیت تھی وہی سورہ توبہ کی کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جب تک اللہ نے ابھی یہ تو پرکھا نہیں، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا ایسے ہی ایمان کے دعوے کے اور تمہارا یہ ٹیسٹ نہیں ہوگا کیا؟ یہ ٹیسٹ آئیں گے، زندگی میں لگاتار آتے رہیں گے کہ کون پیچھے ہٹ گیا اور کون آگے بڑھا اس راستے کے اندر. یہ ٹیسٹ ہیں. کون اسے یہ سمجھ کر کے نہیں ہم تو دین پر، یہ بھی ہماری زندگی میں یہ سب کریں اور پھر باقی ذمہ داریاں بھی پوری کریں، وہ سب ضروری ہے، سب ذمہ داریاں بھی، لیکن یہ حصہ بھی لازم تھا. اور اس درجے تک لازم تھا جس میں کہا گیا کہ اس کے بغیر تم یہ سمجھ رہے ہو جنت میں داخلہ مل جائے گا. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے کہنے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کی الوہیت جو ہے وہ اس کا پیغام لے کر جاؤ اور اس کے اجتماعی نظام کی کوشش بھی کرو. یہ خالی زبان سے اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے. پھر اور آیت نمبر 16 اور آگے چلیے، وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً. اور یہ بھی تمہاری پرکھ جو ہے ہو کر رہے گی ان حالات کے اندر کہ اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر اور ایمان لانے والوں سے ہٹ کر تم نے دوسرے اپنے، یعنی ہٹ کر کے مطلب ان کے مفادات کے خلاف دوسرے دوست تو نہیں بنا رکھے، اپورچونزم تو نہیں ہے، یہ انٹرسٹ مفاد جو ہے وہ جہاد کا جو جس میں واقعی جو سچے ایمان لانے والے ہیں، یہ ایمان لانے والے کا مطلب مسلمانوں کی بھیڑ نہیں ہے، جو ایمان لانے والے ہیں جو اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان سے الگ ہٹ کر ان کے مفاد کے خلاف، جہاں ان کے مفاد کہیں کہیں کمپرومائز بھی ہو جائیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے کچھ اور وہ دوستیاں کر رکھی ہیں، وہ تعلقات رکھے ہوئے ہیں جہاں تم نے سوچا کہ یہاں پر ہم سیف زیادہ ہیں، یہاں ہمارا مفاد زیادہ ہے. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ کو خبر ہے ہر اس بات کی، ہر اس عمل کی جو تم کرتے ہو. اور ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار هم خالدون. اور یہ شرک کرنے والے، اور میں نے پچھلی یہ چونکہ اس کی لمبی تفصیل تو پچھلے درس میں گزری نا، اور اس پہ تو بہت تفصیلی بحث ہوئی تھی. مسجدیں آباد کرنا کا مطلب یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھنے جانا یا اس کی مینٹیننس، اور کہا کہ یہ ان کو مساجد کا قیام جسے مسجد کہتے ہیں وہ مشرکین کا کام نہیں ہے کہ وہ اس کے متولی بنے. یہ تو ہیں جگہ جگہ متولی ہر مزاج کے، جن کا کنٹرول ہے اور جنہوں نے وہاں کے اپنے ضابطے اور رولز بنا رکھے کہ کون کس کو گھسنے بھی نہیں دیں گے، کس کے اگر داخل ہو گیا تو ماریں گے بھی، نہیں مار سکے تو کم از کم مسجد دھوئیں گے، یا کم سے کم ناپسند تو یہ کریں گے ہی کہ یہ کیسے گھسایا یہاں پر. یہ الگ الگ گروہ، یہ قرآن نے، میں نے تفصیل سے وہ آیات رکھی تھی کہ جہاں پر کہ قرآن نے فرقے بنانے کو، فرقوں میں تقسیم ہونے کو شرک کہا ہے، بہت واضح الفاظ میں، بہت صاف الفاظ میں. یہ شرک خالی لوگ اسے ہی سمجھتے ہیں کہ مورتی پوجا کرنے والے کو شرک کہا ہے. شرک کی بہت سی اقسام ہیں جو قرآن نے بہت صاف الفاظ میں بتائی ہیں. اب اگر مسجدیں جو ہیں وہ فرقوں کے اڈے بن جائیں، تفرقے کے، فرقہ الگ تفرقے کے، ہمارا فرقہ اور باقی فرقوں کے خلاف وہاں سازشیں ہوتی ہوں،
پروگرام بنائے جاتے ہوں، پلان بنائے جاتے ہوں، یہ دین کو نقصان پہنچانے کا عمل ہے یہ. تو پھر وہ مسجد نہیں ہے جہاں یہ ہوتا ہے، اور جن کے کنٹرول میں ہے وہ اگر وہاں پر یہ کروا رہے ہیں تو وہ مسجد کے حکم میں ہی نہیں ہے وہ جگہ. آگے آئے گا اسی صورت کے اندر کہ اسے قرآن نے، اب یہ نام پڑ گیا اس سے، مسجد زرار، اسی صورت میں آگے ذکر آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مسجد جو اس مسلمانوں میں، ایمان لانے والوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے بنی تھی، اسے توڑوا دیا کہ یہ مسجد نہیں ہے، اور وہاں نماز ہوتی تھی. لیکن وہ لوگ تھے جنہوں نے اس کو بنایا تھا یا قائم کیا تھا، جو ایمان لانے والوں کے خلاف سازش کرتے تھے یا پھوٹ ڈالنے کا کام کرتے تھے، اسے توڑوا دیا اور حکم یہ دیا لا تقم فیہ ابدا، اب یہاں کبھی نماز نہیں پڑھو گے، تو نماز کے لیے اب یہاں کبھی کھڑے بھی نہیں ہوگے، جگہ اتنی ناپاک ہو گئی. بھائی ہٹا دیا نا انہیں، توڑوا دی. اب اچھے لوگ کبھی وہاں پر اور مسجد بنا لیں، اچھی نیت سے بنائے، یعنی جگہ ایسی ہو گئی وہ اس جگہ پہ کہ یہ جس جگہ پر کبھی یہاں پر تم نہیں کھڑے ہو گئے نماز کے لیے. بدقسمتی سے ہوا وہ جہاں پہ مسجد زرار تھی، ہوا کرتی تھی تاریخی طور پر، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑوا دیا تھا، وہ جگہ اب مسجد قباء میں شامل ہے. مسجد قباء کی جو توسیع کی گئی، ایکسپینشن، اس میں جو ویسٹرن آرکیٹیکٹس ہیں انہوں نے بتایا کہ خوبصورتی اور ڈیزائن کا جو اس کا جو پرفیکشن ہے وہ تو اسی میں ہے کہ اس طریقے سے اسے ایکسپینڈ کیا جائے، تو اس میں وہ حصہ بھی آ گیا ہے. ترکوں نے یہ کیا تھا خلافت عثمانیہ کے دنوں میں کہ وہاں پر اسے وہ جگہ جو مسجد زرار کہلاتی تھی وہاں پر لیٹرنس بنوا دیے تھے کہ پہچان میں رہے، جگہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں. تو یہ ادھر کہیں 1980s کے اندر کے آخر کے اندر وہ اسے اس کا مسجد قباء کا ایکسپینشن ہوا، کافی بہت بڑی ہو گئی، چھوٹی سی مسجد تھی، اور اس کے اندر وہ حصہ اسے چھڑوا دیتے اور دوسری جگہ لے لیتے. تو وہ لیٹرنس کو توڑوا کے اب وہ مسجد ہے، اور لوگوں کو اب جو جاتے ہیں انہیں نہیں معلوم. میں 1988 میں جب حج کرنے کے لیے گیا تھا 1988 میں، تو وہاں پر بہت پرانے میرے بہنوئی جو بہت لمبے عرصے سے وہیں رہتے تھے مدینے میں، تو انہوں نے بتایا کہ یہ جگہ اس مسجد کے اندر وہ ہے جو مسجد زرار ہوا کرتی تھی. یہ لوکل جو بہت پہلے سے رہ رہے پرانے، صرف ان کو معلوم، باقی کسی کو معلوم نہیں. بہرحال یہ تو ایک بتایا میں نے کہ ہمارے کیا کیا خوبصورتی کے نام پر اور کنسٹرکشن کے بعد اچھا ہونے کے نام پر، اور اس کے پیچھے کچھ اور چیزیں بھی ہیں، کچھ ڈیزائنز بھی ہیں ویسٹرن پاورز کے، کیا کیا ہوا ہے. لیکن یہ کہ قرآن نے یہ کہا کہ جن وہ جگہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے جہاں پر فرقہ بندی ہو رہی ہے، اور فرقے بنانے والے اور فرقوں میں تقسیم ہونے والے ایمان لانے والے نہیں ہیں. قرآن نے یہ کہا کہ آیات میں دے چکا ہوں پچھلی مرتبہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ رسول تمہارا ان سے کسی طرح کا کوئی واسطہ نہیں. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جنہوں نے فرقے بنا لیے ہیں، الگ الگ گروہوں بٹے، لست منہم فی شیء، کسی طرح کا تمہارا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اتنی بڑی بات ہے فرقے بنانا یا فرقوں میں بٹنا یا فرقوں میں تقسیم ہونا. تفصیل میں نے یہ بھی بتائی تھی، اب یہاں پہ دوبارہ نہیں دہرا رہا کہ وہ کیا ہے جب فرقے نہیں بنیں گے تو پھر دین اصل کیا ہے. اس لیے کہ اگر اصل دین کو بھی کوئی پیش کرنے والا ہوگا تو اسے بھی ایک فرقہ کہا جائے گا، باقی سب سے الگ یہ بھی ایک فرقہ. تو خود قرآن و سنت کی روشنی میں وہ کیا ہے، وہ دین کیا ہے، یعنی اس دین کی ترجیحات کیا ہیں اور پرائرٹیز کیا ہیں. کہا کہ یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ کام تو ایمان لانے والوں کا ہے جو فرقوں سے پاک ہیں، تمام فرقوں سے پاک، وہ جو اللہ پر ایمان، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، وہ جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان لائیں، صلاۃ قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اللہ کے سوا کسی اور سے نہ ڈریں، فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین. یہ اس کے بعد یہ امید ہے کہ ان کی صحیح راستے کی طرف رہنمائی ہوگی. تو یہ صحیح ایمان لانے والے، یہ ایمان لانے والے وہ قرآن یہ پہلے ہی کہہ چکا کہ وہ لوگ جو فرقوں میں تقسیم ہیں وہ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں. پھر یہ آپ کی جو مساجد پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی چاروں طرف، اس میں بہت بڑی تعداد ایسی مساجد کی ہے، میرے پاس کوئی فگرز نہیں ہے جو میں یہ کہہ سکوں کہ شاید کہ یہ زیادہ ہیں، میں زیادہ کم کی بات نہیں کرتا، لیکن بہت بڑی تعداد ایسی مساجد کی ہے کہ
جو کسی ایک فرقے کا اڈا ہے، اور جہاں دوسرے فرقوں کے خلاف وہاں پر کچھ کارروائیاں ہوتی ہیں، گفتگو ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، نفرتیں بھری جاتی ہیں، پروگرام بنائے جاتے ہیں۔ اتحاد کے مرکز تھے مسجدیں، کہ سب طرف کے لوگ آئیں، سب کے لیے دروازے کھلے ہوں اور وہاں دل جڑیں، جب کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں۔ تو یہ کوئی خالی فزیکل رسمی چیز نہیں تھی، یہ اس کی علامت تھی کہ دل بھی جڑیں گے۔ اور جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا، قرآن کہتا ہے قلوبہم شتیٰ، ان کے دل پھٹے ہوئے ایک دوسرے سے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ پہلے تمہارے دل پھٹے ہوئے تھے، اور فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور اللہ کی نعمت کے ساتھ اب تم اخوان ہو گئے، بھائیوں میں اختلافات بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمدرد ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، وہ اختلاف اپنی جگہ پر، دشمن نہیں ہوتے، ایک ان کے مخالفوں سے سازشیں نہیں کرتے اپنے دوسرے بھائی کو دبانے یا اس کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ کوئی نقصان پہنچانے آئے تو اکٹھا ہو جاتے ہیں، چاہے جتنے آپس میں اختلافات ہو، کہ ہم تو ہمارے بھائی کو کچھ نہیں ہو۔ تو یہ بھائی کہا کہ یہ اخوت پیدا ہو، یہ فرقوں میں نہیں ہوتی۔ تو جب وہ ٹوٹے تو فرقے بنے، ایمان لانے والے ایسے نہیں ٹوٹتے۔ یہ پچھلے درس کس سے متعلق آیات تھی، سلسلہ چلا آ رہا تھا، زیادہ تفصیل سے تو پورا درس تھا وہ۔ اب یہ آج کی آیت جہاں سے آج کا درس شروع ہے، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کی مینٹیننس، اس کا خیال، اس کی دیکھ بھال، یہ جو کوئی کرتا ہے وہ اس کی طرح ہو جائے گا جو اللہ، جس کا ایمان اللہ پر ہو، یوم آخر پر ہو، اور اس نے جہاد اللہ کے راستے میں کیا ہو اور وہ جہاد کرنے والا ہو؟ یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے۔ کس مسجد کا ذکر ہو رہا ہے؟ اگر یہاں پر جن لوگ، کوئی اگر ایسا ہو کہ دن رات مسجد میں لگا رہا ہو تو پورے جذبے سے، ایمانداری سے، فرقے والا بھی نہیں ہو، سچے ایمان لانے والا ہو، اور وہ مسجد کی خدمت میں دن رات لگاتا ہو، یا کسی مسجد کا کونا پکڑ رکھا ہو اس نے کہ دن رات بس یہیں بیٹھتے ہیں ہم تو بس ضروریات کے لیے جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھے ایسے بزرگ یہاں مسجد یا مسجد کے انتظام میں دن رات فکر میں لگے رہنا۔ آپ کو تو یہی بتایا جاتا ہے نا کہ جس نے ایک مسجد بنائی وہاں پر اپنا ایک گھر جو ہے وہ تعمیر کر لیا۔ تو جس نے مسجد بنوائی، مسجد بنوانے کا انتظام کیا، اور اس کے بعد لگاتار اس کی مینٹیننس میں بھی، دیکھ بھال میں بھی لگا رہا، اور اس کا انتظام کرتا رہا کہ آج نماز پڑھنے آنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو کسی طرح کی، یہ بھی ساتھ میں خیال رکھتا رہا کہ مسجد آباد بھی رہے، اس کا بھی خیال رکھتا رہا، کیا درجہ ہوگا اس کا باقی مسلمانوں کے نظر میں کہ یہ اس کی ٹکر کا کوئی آدمی شہر میں نہیں ہے اتنا نیک۔ یہ عام مسجدوں کی بات نہیں، اب بات ہو رہی ہے اس کے آگے، کعبے کی، مسجد الحرام کی، جو قرآن نے وہ نام لیا ہے کہ مسجد الحرام کا اگر کوئی مینٹیننس میں لگا رہتا ہو اور وہاں آنے والوں کی خدمت میں لگا رہتا ہو، اور اسے اب اس فکر میں رہتا ہو کہ وہاں کا انتظام بہتر ہو، اور اس میں لگا رہتا ہو کہ وہ حاجیوں کو پانی پلانا، تو یہ جو شہر والی میں نے آپ کو مثال دی کہ یہ کس لوگوں کی نظر میں کتنے اونچے درجے کے وہ متقی پرہیزگار ولی ہوں گے، اور کوئی یہ اگر وہاں کرتا ہو کعبے میں، یہ مسجد حرام میں، وہ تو دنیا میں یعنی تمام ولیوں کا بھی ولی مانا جائے گا نا۔ قرآن نے کہا اس کے برابر نہیں ہو سکتا جیسا تمہارے شہر کے اندر، تمہارے کسی گاؤں کے اندر کوئی وہ ہو جو اللہ پر ایمان، یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہو۔ یعنی مسجد کی خدمت میں لگے رہنا دین پورا نہیں ہے، بڑی اچھی بات ہے، وہ دین کے قیام کی کوشش میں لگاتار کوئی لگتا ہے، یہ کہیں اس سے اونچے درجے کی بات ہے، دین کے اجتماعی نظام کے قیام کی کوشش، کلیکٹیو، جو کلیکٹیولی دین جو ہے وہ کسی جگہ یعنی آئے، لوگ سمجھیں اسے، اور اجتماعی طور پر اس کے اندر دین کو مانے، اس کی کوشش کے اندر کوئی لگا رہتا ہو۔ یہ ہے کعبے سے زیادہ بڑی تعمیر، کعبے کی عمارت سے، مسجد حرام سے زیادہ بڑی کنسٹرکشن اور تعمیر قرآن کہہ رہا ہے یہ ہے کہ تمہاری یہ کوششیں ہوں کہ تم اس کے اندر لگے ہوئے ہو، یہ زندہ مسجدیں، یہ زندہ کعبے یہ آ جائیں اس کے اندر، اور اس میں
اس نظام کے اندر وہ شامل ہوتے چلے جائیں. اس کے لیے لگاتار کوشش ہے، نہیں کہ اس کے اندر ہم نے بھی کیا تھا، کچھ حصہ لیا تھا کبھی کبھی. جہاد تو کہتے ہیں لگاتار کوشش کو. لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ کعبے کی مینٹیننس کرنے والے اور دن رات خدمت کرنے والے حاجیوں کے ان کے برابر نہیں ہو سکتے. وہ وہاں پر ہیں مسجد حرام کے اندر اور ایک اپنے گاؤں کے اندر ہے، اور وہ اس نے اپنی زندگی اس کے لیے لگا رکھی ہے کہ یہ بہت اوپر ہے ان سے. اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور جو اس فرق کو نہیں سمجھتا وہ ظالم ہے. وہ اس نے دین کی حدوں کو توڑا ہے، وہ دین کا جو بیلنس اور توازن ہے اس کو اس نے بدل دیا ہے. ظالم اسے کہتے ہیں قرآن کی زبان میں کہ جو چیز کسی جس مقام پر ہو اس سے اسے ہٹا دیا جائے، اسے ظلم کہتے ہیں. تو پھر وہ لوگ ظالم ہیں، ایسے لوگ ظالم ہیں جنہوں نے ان کو اونچا درجہ دے رکھا ہے اور اس کی قدر نہیں کرتے. یہ سمجھتے ہیں کہ دین وہ ہے. دین اصل میں یہ ہے جو اگر کہیں پر چاہے وہ کسی چھوٹی سی جگہ میں کوئی کچھ اس کے لیے کر رہا ہے، اور یہ ظلم ہے کہ کوئی یہ سمجھنے لگے کہ وہ ہے اصل متقی و پارسا اور اللہ کے نزدیک سب سے اونچے. یہ تو بہت بڑا کام ہے نا، اس کو میں چھوٹا نہیں کر رہا. تو بہت بڑی جسارت ہو جائے گی، میں کہوں گا کہ وہ کچھ بھی نہیں. مسجدوں کے اندر لوگوں کی نمازیوں کی خدمت اور مسجدوں کی خدمت بہت بڑا کام ہوا نا، بشرطے کہ اس کی زندگی پھر باقی جہاد میں لگی ہو. لیکن ایک نے اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کر دیا، یہ بہت چھوٹے ہو گئے ان کے مقابلے میں. اور جس نے یہ سمجھا کہ وہ اوپر ہیں وہ ظالم ہے، وہ اپنے مقام سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم. یہ جو بیٹھے رہنے والے ہیں ایمان لانے والوں میں سے بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی دینی صحیح پراپر جسٹیفیکیشن کے. یہ جسٹیفیکیشن نہیں چلے گا کہ وہ میرے دوست کی شادی تھی، یہ نہیں چلے گا. وہ آپ جسٹیفائی کر لیں کہ یہ دین کا کام تھا، وہ ہمارے بہت قریبی ہیں، بچپن کے دوست ہیں، ان کی یہاں شادی تھی، تو وہ اسے چھوڑ کر ادھر نکل گئے. اسے جانے دیجئے آپ کے سگے بھائی کی تھی. کیوں تھی تب؟ اسے کیوں کلیش کیا تھا آپ نے اس روٹین سے اگر آپ کا پہلے سے بنا ہوا ہے؟ تو وہ لوگ جو بغیر کسی شرعی سخت بیمار ہیں نہیں جا سکتے. والدین میں سے کوئی اتنا ایسا ہے یا اور گھر والوں میں سے بچوں میں سے کہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ان کی دیکھ بھال کریں بیماری کے اندر. بہت سے اور دوسرے بھی اس طرح کے ہو سکتے ہیں کہ جہاں انسان مجبور ہے، جہاں سچ مچ مجبور ہے ایسے حالات سے جو اللہ کی طرف سے آئے، ایسے حالات سے نہیں جس میں اس نے خود اپنے آپ کو پھنسا کر اپنے آپ کو مجبور بنا لیا ہو. تو ایک وہ جو بیٹھے رہتے ہیں ایمان لانے والوں میں سے بغیر کسی عذر کے، وہ ہمارا بزنس کم ہو جائے گا، ہماری دکانیں چھوٹی رہ جائیں گی. تو قرآن یہ تھوڑی کہہ رہا ہے کہ تالے لگا دو، لیکن اس کے ساتھ تمہیں دیکھنا ہے کہ یہ کر لگاتار، وہ بھی لگاتار، یہ نہیں کہ ایک مہینے پہلے ہم نے یہ کیا تھا اگلے مہینے یہ بھی کیا تھا. ان تقاضوں کو دیکھو. اور جو کوئی اسے نہیں کرتا، اور پھر ایک وہ ہیں جو اپنے نماز روزے کی پوری پابندی کرتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو ساتھ میں اللہ کے راستے میں جہاد میں بھی نکلتے ہیں. والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اپنے جان کھپاتے ہیں، اپنے مال خرچ کرتے ہیں. پورے ہندوستان کے اندر یہاں بہت سے لوگ ہیں جو اس گروہ میں شامل ہیں، اس تنظیم کے اندر شامل ہیں. اکیلی منفرد جماعت ہے جو جہاں پر لوگوں سے کہا جاتا ہے اپنا مال خرچ کرو، پیسے نہیں ملیں گے، اپنا ٹائم لگاؤ. اور لوگ لگاتے ہیں، اپنا وقت بھی لگاتے ہیں، اپنے پیسے بھی لگاتے ہیں. تو یہ قرآن نے جہاں جہاں جہاد کی بات کی وہاں جانوں اور مال دونوں سے جہاد کی بات کی ہے. خالی یہ نہیں چلے گا کہ کچھ نوٹ دے دیے، وہ بیکار نہیں جائے گا، وہ خدمت ہے اور اللہ کے یہاں قبول ہوگا. جانوں اور مالوں سے جہاد کیا. جنہوں نے اپنے جانوں اور مالوں سے جہاد کیا یہ بہت اوپر ہے. قرآن کہتا ہے ان کے مقابلے نے برابر مت سمجھنا. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ. بیٹھے رہنے والوں سے بہت اونچا درجہ ہے، اللہ نے ان کا درجہ اونچا رکھا ہے جو مجاہدین ہیں. مجاہدین وہ نہیں وہ جو آپ کو کہیں کشمیر میں مجاہدین یا افغانستان میں مجاہدین یا کہیں عراق میں مجاہدین یا جگہ جگہ مجاہدین کا جو نام آتے ہیں، وہ جو دین کے راستے میں لگاتار کوشش کرتے چلے جائیں. مجاہدین تو وہ ہوا کرتے تھے جن سے
مطلب رحمت کی وجہ سے جنگ میں بھی رحمت ہوا کرتی تھی. جنگ جہاں مجبوری ہو جائے اور لوگ بلاتے تھے, انہیں انوائٹ کیا کرتے تھے کہ ہمارے آئیں, ہم بہت دبے کچھ لیں اور ہمیں اس ظلم سے نجات دلائیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ, ان سے بھی اللہ کا اچھا وعدہ ہے. فضل اللہ جو بیٹھے رہتے, لیکن وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما, ان بیٹھے رہنے والوں کے اوپر سے بہت اونچے درجات ہیں ان کے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزوں سے یہاں دنیا کی آپ کا بڑھ جائے گا تھوڑا سا, کچھ عزت بڑھ جائے گی, کچھ مال بڑھ جائے گا, کچھ گھر کے اندر آپ کے سامان جو ہیں وہ ذرا زیادہ قیمتی آ جائیں گے, اور کچھ ٹینشن اور ڈپریشن بڑھ جائیں گے ساتھ میں. یہ ساتھ میں بڑھیں گے, یہ ہاتھ کے انعام ہیں ان کوششوں کے اندر. ان کے مقابلے میں اللہ نے ان کو بہت فضیلت دے رکھی ہے, وہ بہت اوپر ہے. اجر عظیمہ, ان کا اجر عظیم ان کے بہت اوپر ہے. اور پھر اگلی یہ سورہ توبہ کی الذین آمنوا, یہ وہ لوگ ہیں جو جہاد کرنے والے. آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ, ایمان لائے, ہجرت کی. آج کے دور میں ہجرت ممکن نہیں رہی. ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جائیں, گھر بار چھوڑ کے کہیں پر دین پر عمل کرنا اگر ممکن نہیں ہے. اب وہ پیسے والے تو چلے جائیں کسی جگہ, تو وہ ہجرت نہیں ہوتی, وہ فرار ہوتا ہے, اسکیپ. یہاں بڑا خطرہ ہے, ہم ذرا سا نکل جائیں یہاں سے. جہاں لوگ جا سکے اور نہیں جا رہے ہیں کچھ لوگ, تو انہوں نے ہجرت نہیں کی, باقی نے ہجرت کی. جہاں سب لوگ جا سکیں, اپنا گھر بار چھوڑ کے, اپنا سب کچھ چھوڑ کر, یہ نہیں کہ اپنا پیسہ سارا وہاں منتقل کر دیا, وہاں پہنچ گئے, کیپٹل بہت تھا, یہ اپنا سب کچھ چھوڑنا پڑ گیا, اس کے بعد چلے گئے. پھر وہاں جا کر اس لیے گئے کہ وہاں پیسے کمائیں گے اور وہاں عیش کی زندگی بسر کریں گے, اس لیے نہیں. اس لیے کہ وہاں اگر چلے بھی گئے, کوئی گئے انڈیویجول بھی گئے, تو اس لیے گئے کہ وہاں سے ہم دین کے لیے جو کچھ کر سکیں گے وہ یہاں سے نہیں کر سکتے. کر سکیں گے آپ وہاں جا کر, کینیڈا جائیں, آسٹریلیا جائیں, وہ دبئی میں شہریت نہیں ملے گی, لیکن بہت لمبے عرصے لگاتار رہ سکتے ہیں. اب قانون حل جو ہے ریلیکس ہو گئے. مڈل ایسٹ کے اور دوسرے کنٹریز, تو وہاں لگاتار اجتماعی کوشش کر سکتے ہیں دین کے قیام کی. یہاں تو بالکل, یہاں تو فوراً اریسٹ ہو جائیں گے یہ جو مسلم میجورٹی کنٹریز ہیں. تو پھر یہ جانا, اسے ہجرت نہیں کہیں گے, یہ فرار ہے, یہ اسکیپ ہے ذمہ داریوں سے. آج کے دور میں وہ ہجرت ممکن نہیں ہے. یہ برابر کا ملک, آپ کو پڑوسی ملک جہاں مسلم میجورٹی, پاکستان لے لے گا کیا, 200-400 کو بھی لے لے گا, یہ کروڑوں کو تو چھوڑیے. اب ان کو میانمار سے نکلے ہوئے لوگوں کو کتنوں نے لے لیا, مسلم میجورٹی کنٹریز نے, غیر مسلم میجورٹی کنٹری ملکوں نے تو لیا بھی, یہ کتنوں نے اپنے یہاں گھسنے دیا. جو چوری چھپے پہلے حلے کے اندر, پہلے جھونکے کے اندر وہاں بنگلہ دیش میں گھس گئے تھے, وہ گھس گئے تھے, بعد کو انہوں نے بھی بارڈر سیل کیے. اب آج کی ہجرت تو بس اتنی یہ رہ گئی. ہجرت میں نے چھوڑنا, تو آپ ایک حالت, اس حالت سے نکل کر جس کے اندر اپنے کمفرٹ زون کے اندر ہے وہاں آ جائیے, جہاں لگاتار کوشش ہے, اس سے نکل کر اس دوسری زندگی کے اندر آ جائیے. آج کے دور کی ہجرت بس وہی ہے, اپنی مینٹل اسٹیٹ کی ہجرت, اپنی ذہنی حالت کی ہجرت. وہ جسے سمجھ رہے تھے کمفرٹ زون, وہ نہیں تھا, نقصان کا تھا آپ کے, اس سے نکل کر وہاں آ جائیے جہاں اسٹرگل ہے, جہاں کوششیں ہیں دین کے لیے. وہ لوگ جو ایمان لائے, جنہوں نے ہجرت کی, وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم, اور جہاد کیا اپنے مالوں سے, اپنے جانوں سے, دونوں سے. اعظم درجۃ عند اللہ, اللہ کے پاس بہت اونچے درجات ہیں, ان کے زیادہ اونچے درجات ہیں. واولئک هم الفائزون, یہی اصل لوگ ہیں کامیابی والے, جو کامیاب ہونے والے ہیں, اپنی مراد پانے والے ہیں. یبشرہم ربہم برحمت منہ, اللہ اپنی رحمت اور رضا سے, ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم ومقیم, ان کو بشارت دیتا ہے ان کا رب اپنی رحمت کے ذریعے, اپنی رضا کے ذریعے, اور وہ باغات ان کے لیے ہیں, وہ جنتیں ہیں ان کے لیے جو باقی رہیں گی, جو ختم نہیں ہو جائیں گی. خالدین فیہا ابدا, وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. ان اللہ عندہ اجر عظیم, اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے, بہت عظیم اجر ہے. اجر میں بار بار بتا چکا ہوں, کہیں پھر لوگ چونکہ بعض اوقات سب تک نہیں پہنچتے, نہیں ہوتے. ہمارے یہاں اجر و ثواب بولا جاتا ہے, جس سینس میں بولا جاتا ہے بڑے عجیب ہیں وہ سارے. اجر کہتے ہیں اجرت کو, مزدوری کو, جو کیا اس کا بدلہ.
یہ نہیں کہ وہ کہیں سے اس کا بدلہ، عمل کا بدلہ، جو عمل کیا تم نے نکلنے کے بعد اس کا بدلہ، اس کی مزدوری اللہ کے پاس اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ یا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، ایمان لانے والو تمہارے باپ دادا، تمہارے بھائی بہن اگر ایمان پر کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی مت رکھنا، چاہے جتنے تمہارے گھر کے ہیں، یعنی مطلق دوستی منع نہیں ہے۔ قرآن نے پھر جب کسی چیز کو ایک جگہ سمجھا دیا دوسری جگہ اسے مختصر کہہ دیتا ہے، اور کئی جگہ اس کی تفصیلات سمجھا دی گئی، تو کسی جگہ وہ تفصیلات نہیں ہوتی، وہ تفصیلات دوسری جگہ سے اٹھانی ہوتی ہے۔ کافروں سے دوستی یا کفر والوں سے دوستی، میں 2 آیات رکھ رہا ہوں سامنے اس وقت، سورہ آل عمران 118 3118، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، ایمان لانے والو لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنے لوگوں کے، اپنے کا مطلب ایمان لانے والے لوگوں کے مفاد سے ہٹ کر، ان کے مفاد کے خلاف کسی کو اپنا، اس کے دونوں معنی بطانۃ رازدار بھی ہیں اور بطن سے ہے، یہ بطن معنی پیٹ، تو راز کہا جاتا، جیسے عام بولی میں بولا جاتا ہے، لوگوں کی بولی کے اندر جس سے لینگویج ڈیولپ ہوتی ہے، لوگوں کی بولی میں بولا جاتا تھا کہ جیسے پیٹ میں ہے راز ہے، تو سینے میں راز ہے، تو اب ان سے کسی کو رازدار نہیں بناؤ، کسی کو، اسے بھی کہتے ہیں پیٹ کی، یہاں پر جو لفظ آیا اس سے یہ مفہوم بھی نکلتا ہے جگری دوست، جگری دوست یا رازدار، ان کو ان سے، ان کے مفاد کے خلاف مت بنانا۔ قرآن نے یہ مطلق نہیں کہا دوستی مت کرنا۔ ایک جگہ اور دیکھ لیں دوستی نہیں رکھنے کا مطلب، سورہ نساء آیت 139 139، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ لوگ جو انکار کرنے والوں کو اپنے دوست بناتے ہیں ایمان لانے والوں کے۔ یہ دون کا مطلب یہ ہوتا ہے، سوائے نہیں ہوتا، جگہ جگہ ہمارے سوائے ترجمہ ہو جاتا ہے، غلط ہے۔ تو جو ایمان لانے والوں کے مفاد سے ہٹ کر انہیں چھوڑا اور پھر مطلق ان کے ساتھ میں ان کو اپنے سرپرست دوست بنایا، تو پھر وہ ان کے ساتھ میں ان چیزوں، ان کے راز بھی وہاں پر جائیں گے، وہ ان چیزوں کے اندر شامل ہوں گے جو ان کے مفاد کے خلاف ہیں، اس میں بھی شامل ہو جائیں گے ساتھ میں جا کر، ان کے مفاد کے خلاف نہیں ہوں گے شامل، اور ان کے راز وہاں پر نہیں جائیں گے، ان کے سامنے تذکرہ نہیں ہوگا۔ کیا جو لوگ ایسا کرتے ہیں ایبتغون عندہم العزت، عزت تلاش کرتے ہیں کہ یہ جہاں کم ہے مسلمان وہاں پہ یہ ذرا پاور میں ہے، تو یہ ہماری، انہوں نے بھی ایک پارٹی بنا رکھی ہے جو مسلمان مخالف ہیں، جو ہندوتو ہی کو لانا چاہتے ہیں، سب کو مسلمانوں کو دشمن قرار دے کے، انہوں نے بھی ایک مسلمانوں کی جماعت بنا رکھی ہے۔ تو اس مسلمانوں کی جماعت کے اندر جتنے لوگ جا رہے ہیں، یہ بہت ایکسٹریم پر وہ ہے، باقی سب لوگ اس سے نیچے درجے کے اوپر اس سے محتاط رہے۔ کیا تم عزت ڈھونڈ رہے ہو ان لوگوں کے پاس؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت تو تمام کی تمام جو ہے وہ اللہ کے، اللہ کے لیے ہے، کہ مطلب اللہ کے لیے کام کرنے والوں کے لیے ہے۔ اصل عزت جو ہے وہ جھوٹی عزت ہے، وہ وہاں عزت نہیں ہوتی ان کے پاس، وہ 2 نمبر کا ہی مانتے ہیں اپنے پاس، بہت گھٹیا مانتے ہیں، ویسے ہنستے ہیں جنہوں نے بنایا ہے کہ یہ ان کو بھی ہم نے گھیر لیا، یہ لگائے ہوئے ہیں، ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈال دیتے ہیں۔ عزت نہیں ہے، یہ ضرور ہے کہ ان کو کچھ ٹکڑے مل جاتے ہیں، اللہ اس سے کچھ زیادہ بھی دیتا، بشرطے کہ تم خالی پھر نہیں بیٹھتے ادھر سے ہٹنے کے بعد، کچھ آزمائشیں آتی، ان آزمائشوں سے گزر کر اس سے بہت زیادہ دیتا، عزت سے دیتا۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ تو یہ ایمان لانے والوں، ان کو دوست اپنے، چاہے تمہارے باپ دادے ہوں، چاہے بہن بھائی ہوں، باقی کی تو بات ہی الگ ہو گئی، باقی سب اس کے اندر آ گئے، ان سے، ان کے مفاد کے خلاف ان سے دوستیاں مت کرو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، جنہوں نے اس طرح کی دوستیاں کی، منکم، تم میں سے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ سب ظالم۔ اور قرآن نے کہا ہے جگہ جگہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، تو پھر وہ ہدایت پر نہیں ہوں گے، اللہ کا قانون نہیں دیتا۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، ان سے کہہ دو، اللہ نے فرمایا، تمہارے باپ دادے، تمہارے بیٹے پوتے، تمہارے بہن بھائی،
تمہارے ہسبینڈ وائف شوہر و بیوی اور تمہارے دوسرے عزیز رشتہ دار، عشیرتکم واموال اقترفتموہا، خالی یہی نہیں بلکہ وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، وتجارت تخشون کسادہا، وہ بزنس جن سے ڈرتے ہو مندی نہیں آ جائے، انفلیشن نہیں بڑھ جائے، ریسیشن نہیں آ جائے، دھڑکا لگا رہتا ہے وہ تمہاری وہ تجارتیں، تمہارے وہ بزنس اور تمہارے وہ گھر جن کو تم نے کھڑے ہو کے اپنے کاموں کو، دین کے کاموں کو چھوڑ کے تم نے کھڑے ہو کر وقت دیا تھا، ایک ڈیڑھ سال سے ہوں کہ ذرا میرا گھر بن رہا ہے، اس لیے میں ابھی آج کل نہیں کچھ کروں گا، کسی جہاد میں نہیں شروع ہوں، گھر بن رہا ہے میرا۔ یہ گھر بڑی تمناؤں سے بنتے ہیں لوگوں کے جو بناتے ہیں، شاید اس سے بڑی تمنا اور کوئی ہوتی ہی نہیں کہ گھر بنانے کے لائق پیسے ہو گئے، وہ کھڑے ہوئے گھر بنوا رہے ہیں، وہ برا نہیں ہے، لیکن یہ تمہاری پرائرٹیز، ترجیحات کیا ہیں؟ وہ مساکن ترضونہا، وہ مکان جو بہت پسند ہے تمہیں، وہ ٹھکانے، وہ گھر جو تم احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ سب تمہارے باپ دادے، تمہارے بیٹے پوتے، تمہارے اعزا و اقربا، تمہاری بیویاں اور تمہارے شوہر، اگر تمہارے وہ مکان، تمہاری تجارتیں اور تمہارے مال جو تم نے جمع کیے ہیں، وہ اگر تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے، اگر یہ اوپر آ گئے ہیں، وہ نیچے پہنچ گیا ہے، کمپیریزن کی بات ہے، وہ سب اچھی چیز ہے، لیکن اگر ایسا ہو گیا ہے کہ یہ اوپر چلے گئے پرائرٹیز میں، ترجیحات میں، اور تم نے اسے اللہ کے راستے میں جہاد کو نیچے کر دیا ہے، 2 نمبر پر ڈالا ہے ان کے بعد، فتربصوا، کرو انتظار، تم نے کیا ہے نا اپنے یہ دنیا بنانے کے لیے، اب ذرا دیکھو، انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، اللہ کا فیصلہ آئے گا تمہارے لیے۔ ان سے کہا جا رہا ہے یہ وہ بھی شامل ہیں اس میں کہ جو کبھی کبھی آنے کے بعد کہتے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن پرائرٹیز ان کی زندگی کے اندر، ترجیحات وہاں ہیں، کہا اچھا اب انتظار کرو یہاں تک اللہ اپنا فیصلہ لے آئے گا تمہارے لیے، حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہ فاسق ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم کبھی کبھی اس جہاد میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ فاسق کہتے ہیں کہ اسے یہ لفظ جہاں سے نکلا کہ جیسے کوئی پھل ہوتا ہے، وہ ایک طرف سے پکنا شروع ہو جاتا ہے کبھی کبھی، پھر وہ ادھر سے ہی پکتا جاتا ہے یہاں تک کہ پھٹ جاتا ہے، وہ ایک طرف سے کچا رہتا ہے، گٹھلی نکل جاتی ہے، کھانے کے لائق نہیں ہوتا، حدیں توڑ گیا۔ تو یہ فاسق ہیں، اپنی حدود کو توڑ دیا انہوں نے، جب بال فیلڈ سے نکل جاتی ہے، آؤٹ ہو جاتی ہے، تو یہ باہر نکل گئے حدود کے اندر، کہا نا قرآن نے جگہ جگہ بہت سی چیزیں بیان، تلک حدود اللہ، یہ اللہ نے باؤنڈریز بنا دی ہیں، فلا تقربوہا، ذرا سا ڈسٹینس رکھنا، خاص مارجن پہ بھی مت آ جانا، اس لیے کہ جو بال وہاں مارجن پہ آتی ہے وہی آؤٹ ہوتی ہے، تو تھوڑا سا فاصلہ بھی رکھ لینا احتیاطاً۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، تو اللہ ان نکل جانے والوں کو، کچھ پکا تھا باقی کچا تھا، یہ کچا چھوٹ گیا تو پکا پھٹ کر کسی لائق نہیں رہتا، یہ فاسق ہوتے ہیں۔ کچھ کیا تھا باقی جو تھا وہ کچے کی طرح تھا اور وہ نکل گئے، وہ اللہ کی نظر میں وہ نکل جانے والے لوگ ہیں۔ اللہ کا قانون ایسے لوگوں کو بھی ہدایت نہیں دیتا۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلن تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ یاد دلایا ایک تاریخی واقعہ کہ تمہارے پاس مال ہو جائے، تمہارے پاس پاور آ جائے، تم اس بالکل کمفرٹ زون کے اندر پہنچ جاؤ، آرام سے، سکون سے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی مخالف آئیں گے بھوکی کھائیں گے۔ ایک واقعے کی مثال دی کہ اب تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ سوچنے لگے نا، تو کہا تاریخ میں یہ تب ہوا ہے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے۔ اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے، ذرا یاد کرو، بہت سے میدانوں میں تمہاری مدد کی تھی، اور حنین کے دن بھی تمہاری مدد کی تھی۔ یہ حنین جگہ کا نام ہے، ویلی ہے طائف کے قریب میں، مکہ اور طائف کے بیچ میں،
وہاں جنگ ہوئی تھی، وہ غزوہ حنین کے نام سے مشہور ہے، قرآن نے یوم حنین کا حنین کے دن، اذ اعجبتکم کثرتکم، تم اترا گئے تھے، تم پھول گئے تھے اپنی کثرت کے اوپر، فلن تغنی عنکم شیئا، اس دن کچھ بھی تو کام نہیں آیا تمہارے وہ سب چیزیں، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین تو بہت وسیع ہے لیکن تمہارے اوپر تنگ ہو گئی، پھر ثم ولیتم مدبرین، اور پھر تم پیٹ پھیر کر، الٹے پیٹ پھیر کر بھاگے۔ واقعہ سن لیجئے وہ اس آیت کے لیے، جیسے جنگ حنین کا تاریخ میں جو واقعہ جیسے آتا ہے۔ مکہ فتح ہو گیا، جب مکہ فتح ہو گیا، یہ بہت بڑی ایک، یعنی قریش کا وہ گڑھ جہاں تمام عرب آتے تھے، ایک بہت بڑی جیت تھی اور بہت بڑی سائیکالوجیکل وکٹری تھی، سارے جتنے قبیلے تھے دور دور تک ان کے لیے۔ پھر اب وہ جانتے تھے کہ اب ہم رجسٹ نہیں کر سکتے، اب ہمیں ادھر ہی آنا ہے۔ لیکن یہ دو قبیلے بہت بڑے تھے، ہوازن اور ثقیف، یہ وہیں مکے اور طائف کے بیچ میں یہ دونوں قبیلے رہتے تھے، طائف کے برابر میں رہتے تھے۔ یہ بہت اپنے اس وقت کے حساب سے، کیونکہ بڑی وہ مالدار بستیاں تھیں، سب سے زیادہ مالدار بستیاں تھیں عرب کی، اور اس وقت کے حساب سے جیسے آج جن ملکوں کے پاس پیسہ بہت ہے ان کے پاس ہتھیار زیادہ ہے، اور لیٹسٹ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ماڈرن ہے، ان کے پاس آمری جو ہے یا ہتھیار جو ہے، ان کے پاس بھی اس وقت کے حساب سے ہتھیار دوسروں سے زیادہ تھے اور دوسروں سے زیادہ ماڈرن تھے، اور ان کی جنگی ٹیکنیکس بھی جو تھی وہ زیادہ ایڈوانس تھی اور دوسروں کے مقابلے میں، اور بڑی فوج بھی تھی دونوں کے پاس، ان دونوں قبیلوں۔ ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ مکہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور ایسے بغیر مقابلے کے انہوں نے، مکے والوں نے سرنڈر کر دیا، تو یہ تو اب آگے پھر ہمارا خطرہ ہے۔ تو انہوں نے پلان بنایا کہ اس سے پہلے کہ خطرہ ہو ہم چل کے حملہ کر دیں اور ان کو ختم کر دیں۔ وہ اپنے وار اسٹریٹجیز کے حساب سے، اپنی فوج کی تعداد کے حساب سے، جو ان کے پاس اس دور کے حساب سے ہتھیار تھے، وہ اس کے حساب سے وہ بہت اسٹرانگ لوگ تھے، عرب میں سب سے زیادہ اسٹرانگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگائے رکھتے تھے ہمیشہ، یہ رہنا چاہیے، خبریں ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ کیا کہاں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مخالف کون ہے، ان کے اندر کیا چل رہا ہے، آپ کو یہ اس بات کو لگاتار ذہن کے اندر ہونا چاہیے، خالی یہ نہیں جو آپ نے پریس میں پڑھ لی۔ پریس میں تو 95% سے زیادہ تو وہ آتا ہے جو وہ خود چاہتے ہیں آپ کو دینا، اور باقی 5% بھی جو کچھ بھی آتا ہے اسے آخری طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خبریں اندر کی آ گئی، اس لیے کہ وہ پھر اندر کی اگر جو ان کے پاس سچ مچ ہوتی بھی ہیں، وہ دینے کے بعد ان کے لیے خطرے ہوتے ہیں کہ وہ قانون کی گرفت میں آ جائیں گے، تو اس لیے وہ سب خبریں جو ان کے پاس، بعض پریس کے پاس ہوتی بھی ہے، جو جسے ہم نیوٹرل پریس کہیں، یا وہ لوگ، وہ پریس بھی جو حکومت وقت کو کھل کر اپوز بھی کر رہا ہے، لیکن وہ اور زیادہ باریکی کی وہ چیزیں نہیں دیتے جنہیں وہ ثابت نہیں دے سکتے، جنہیں وہ ثابت نہیں کر سکتے، معلوم ہوتی ہیں وہ خبریں نہیں دیتے، وہ قانون کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ تو پھر اس کے بعد جیسے انہیں معلوم ہے ایسے آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے اندر کی خبریں، بہت سے ذرائع ہیں اس کے، لیکن فکر ہوگی، انتظام ہوگا، تب یہ ایمان لانے والوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انتظام رکھتے تھے جیت کے بعد، جب بڑے ہو گئے تب، کہ کہاں کیا چل رہا ہے، خبر آئی کہ وہ تیاری کر رہے ہیں حملہ کرنے کی، اسے کہتے ہیں اٹیک ان سیلف ڈیفینس۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ ان سے پہلے ہم خود پہنچ جائیں، بجائے اس کے کہ وہ مکے پر یہاں آ کے حملہ کریں، ہم وہیں پہنچیں گے۔ ابھی تک جتنے بھی 10,000 لوگ تو وہاں گئے تھے، فتح مکہ کے موقع پہ جنگ نہیں پیش آئی تھی، بغیر جنگ کے انہوں نے سرنڈر کر دیا تھا مکے والوں نے۔ 10,000 یہ تھے، اب 2,000 جو اس کے اندر ابھی نئے نئے انہوں نے جب ان کی طاقت کی وجہ سے متاثر ہو کے اسلام میں آ گئے تھے، ان کے صحیح ایمان کا فیصلہ اللہ جانتا ہے کیسا ہو، لیکن اصل میں تو وہ اس لیے آئے تھے کہ اب انہوں نے فتح کر لیا، سامنے سے تو یہی تھا، بات کی ان کی بہت خدمات ہیں بہت سو کی ان میں، تو 2,000 وہ اور شامل ہو گئے کہ ہم بھی، اور کچھ غیر مسلم بھی تھے، تھوڑے سے تھے لیکن کچھ غیر مسلم بھی تھے، تاریخ میں ہے، وہ اس نیت کے ساتھ میں تھے، یہ ہوتا نہیں جیسے کہتے ہیں کہ حلیف ہمارے ساتھ کے، ہمارے ایگریمنٹ والے، وہ اس نیت کے ساتھ میں تھے کہ یہ اتنا بڑا انہوں نے جیتا، نہیں جیتا ہم بھاگ جائیں گے، اور اگر جیت ہوئی تو مال غنیمت ملے گا، دولت ملے گی، مال ملے گا ان کے ساتھ میں، جیتنے والی قوم کے ساتھ ہوں گے، عزت بھی ملے گی۔ تو کچھ غیر مسلم بھی تھے، اور پھر اس میں درمیان میں اتنی بات اور کہہ دوں، ہمارے یہاں بہت بڑے بڑے عالم
بہت بڑے بڑے اسکالرس واقعی پڑھے ہیں، بہت اچھے ہیں، لیکن بعض جگہ سوچنے کے انداز کے حساب سے نیرو آؤٹ لک ہو جاتا ہے اور وہ کچھ چیزیں نظر پر نہیں رہ جاتی ان کے. تاریخی بات ہے. کہتے ہیں کہ وہ جو تمہارے مسلمانوں کی بستی کے اندر اگر غیر مسلم ہوگا وہ تو جزیہ دے گا. یہ سب غلط، اور اس کے جو حقیقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اس کے بالکل خلاف جزیہ کا تصور ہے. جزیہ ہے قرآن کے اندر، جزیہ کی بات ہے. تو وہ تو جو لوگ ہیں غیر مسلم، وہاں پہ اگر اسلامی اسٹیٹ ہو تو وہاں تو وہ دب کر حقیر ہو کر نمبر 2 کے شہری بن کر رہے اور ایکسٹرا ایک ٹیکس دیں جو مسلمانوں سے نہیں لیا جائے گا، جزیہ دیں. اور پھر وہاں پہ رولز بنائے ہیں، کہاں سے بنائے ہیں نہیں معلوم، بڑی لمبی فہرست ہے رولز کی کہ کیا کیا وہ نہیں کر سکیں گے اور کیا کیا کر سکیں گے. تو وہ فوج میں بھرتی نہیں کیے جائیں گے. غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس فوج کو لے کر گئے، ابھی آخر کے دور کی بات ہے، فتح مکہ سن 8 ہجری کے بعد کی، 2 سال بعد تو دنیا سے تشریف لے گئے. تو اس وقت غیر مسلم نے کہا کہ ہم بھی چلیں گے فوج میں، تو وہ بھی فوج میں ہیں. جنہوں نے سرنڈر کیا تھا جو ساتھ میں تھے اور پھر وہ آئے تھے، وہاں کچھ غیر مسلم بھی تھے، ان سے پر نہیں کی گئی زبردستی. وہاں صرف یہ کہا گیا تھا کہ کوئی اپنے گھروں سے نہیں نکلے، تو وہ امن میں رہے گا. پھر جب ساری بات ختم ہو گئی، اب لوگ گھروں سے نکلے، پھر آتے گئے، بہت سے ایمان لاتے گئے، نہیں بھی لائے کچھ لوگ، ان سے کچھ نہیں کہا گیا، ان پر کوئی جزیہ نہیں لگایا گیا. اور پھر جب نکلے انہوں نے کہا ہم بھی فوج میں چلیں گے، تو آؤ. وہ بھی فوج میں تھے مسلم افواج کے ساتھ میں. حنین وہاں پہنچ، اب انہیں وہاں پر ایک گھمنڈ ہو گیا. جنگ بدر میں 313 تھے، اپنے 3 گنے، اور سامان کچھ نہیں تھا، لڑنے نہیں نکلے تھے، ہتھیار کچھ نہیں تھے، سواریاں نہیں تھیں. اور تیار فوج جو آئی تھی 3 گنی، اس کو ہرا چکے تھے. اور اس کے بعد پھر بہت سے مار کے پیش آئے کہ بہت تھوڑے سے لوگ تھے اور بڑی بڑی تعداد کو جیتا. اب یہ تو بہت بڑی فوج تھی اس وقت کے حساب سے، ان کے دور کی، تو اب تک کی سب سے بڑی ان کی ہو گئی تھی، 12,000 سے زیادہ. یہ 12,000 سے، تو اس میں ایک دل میں یہ تھا کہ اب ہم سے کون ٹکرائے گا، یہ ٹکرا ہی نہیں سکتے. بعض کی زبان سے بھی نکلا کہ آج ہمارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اور باقی دلوں میں تو تھی اس طرح کی بہت بڑی تعداد کے دلوں کے اندر یہ بات کہ ہم تو بہت اسٹرانگ آرمی ہو گئے. اب تب بڑے، جب بدر کے اندر جو پہلی جنگ تھی، جب اس میں گئے تھے تو دلوں کے اندر یہ تھا کہ ہم کیسے مقابلہ کریں گے. اور اللہ نے تسکین نازل فرمائی اور پھر سکون دیا ان کے دلوں کو. رات بھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے رہے، تڑپ تڑپ کر وہاں مانگتے رہے. تو اس وقت ان کی ساری تھی، عاجزی تھی، اب پھولے ہوئے تھے. ہم تو بہت ہو گئے، اتنی تعداد کا تو نہیں مقابلہ کرے گے اب عرب کے الگ الگ. ان کے جو بہت سے قبیلے پھیلے ہوئے تھے جگہ جگہ، حوازن کے اور طائف کے، یہ سب مل کے انہوں نے کمبائنڈ فوج بنائی. یہ دونوں اپنے آپ میں بھی اسٹرانگ تھے، انہوں نے مل کر ایک کمبائنڈ فوج بنائی. اور مالک بن عوف ایک تھا، وہ حوازن قبیلے کا، وہ ان کا کمانڈر تھا. پھر اس نے اسٹریٹجی، اس کی جو جنگی اسٹریٹجی تھی اس کے اندر رکھا. یہ ان کی خاص بات یہ تھی کہ ان کے یہاں بہت بڑی تعداد تیر چلانے والی تھی. یہ تیر بہت خطرناک چیز ہوتے تھے اس دور کے اندر، اس دور کی وارفیئر کے اندر. اس لیے قریب آئے، چاہے جتنی بے جگری سے لڑے، اپنی جان دی، بہت سے لوگوں کو، دشمنوں کو ختم کیا تلوار سے. یہ تو کامبیٹ 1 to 1 چل رہا ہے نا، یہ دور سے مار دیا، قریب آئے ہی نہیں تھے، دور سے مار دیا. تو جو اس کے ایکسپرٹس ہوتے تھے، تو ان کے بہت بڑی تعداد تھی تیر اندازوں کی. وہ ایک تیر انداز فوج تھی. یہ اس فوج کو انہوں نے آرگنائز کیا. بہت اچھے واریئرز تھے، چونکہ بڑے ایڈوانس تھے وہاں کے اس دور کے عرب کے حساب سے. یہ تیر اندازوں کی فوج تو انہوں نے ادھر ادھر چھپائی گھاٹیوں میں، سامنے نہیں تھی، جس راستے سے نکل کر جانا تھا. اور پھر سامنے اپنی فوج کھڑی کی. فوج کے پیچھے پھر انہوں نے ہر ایک سے کہا تھا اپنے گھر کی عورتوں کو بھی لے کے آؤ، اور اپنا جتنے تمہارے، اور بہت تھا ان کے پاس، ہر ایک کے پاس. سب سے بڑی دولت اس دور میں ہوا کرتی تھی جانور. تو وہ اونٹ اور بکریاں اور جتنے بھی ان کے غنم، وہ جتنے ان کے تھے جانور، اور پھر ان کے اور مال جو گھروں میں مال تھا، اس نے کہا یہ بھی سب لے کر آؤ. اب اس کی وجہ سے بھاگیں گے نہیں. ایسا کسی جنگ میں پیش نہیں آیا تھا کہ سب اپنے گھر کا سارا مال بھی اٹھا لائیں اور اپنے گھر کی ساری عورتیں بھی لے آئے ہوں. کہ اب ان کی غیرت جو ہے انہیں بھاگ، اور اس مال کی محبت، ان لوگوں کی غیرت عورتوں کی، انہیں بھاگنے نہیں دے گی. آخر وقت تک لڑیں گے. پہلے ہی وہ بہادر تھے، یعنی اس وقت کے حساب سے بہادر مانے جاتے تھے اور ایڈوانسڈ بھی تھے. تو اس نے اپنی اسٹریٹجی یہ بنائی اور ان سب کو بھی لے آیا. ایک پرانا ان کے یہاں کا
تھا, مجھے نام اس وقت یاد نہیں رہا, اس کی تو آنکھوں کی روشنی جاتی رہی تھی, 100 سال سے اوپر ایج ہو گئی تھی, وہ بہت سکسیسفل پرانا کمانڈر مانا جاتا تھا. وہ جب وہ بھی تھا, نابینا تھا لیکن ساتھ میں ایڈوائزرز کی حیثیت سے اپنے تھا. اس نے پوچھا یہ آوازیں کدھر سے آ رہی ہیں, کیا ہے؟ مجھے جانوروں کی آوازیں بہت آ رہی ہیں, اور بکریوں کی بھی آ رہی ہیں, اور بھیڑوں کی بھی آ رہی ہیں, کچھ عورتوں کی بھی آوازیں آ رہی ہیں, کیا ہے یہاں پر جنگ کے میدان میں؟ بتایا گیا کہ وہ یہ سب کو کمانڈر نے, مالک بن عوف نے سب کو بلا لیا ہے. نے کہا پاگل ہے یہ, وہ بہت پرانا سکسیسفل کمانڈر رہا تھا. اب ایک تو آنکھیں بھی جاتی رہی تھی, تو ریٹائر, اب یہ دوسرے تھے, یوتھ ہے کہ نئی فوج, نئے کمانڈرز. تو اس نے کہا پاگل ہو گئے ہو تم لوگ, ارے ان کو سب کو فوراً ہٹاؤ, کسی سیف جگہ پر بھیجو, ہم جیتیں گے, بٹ جیتیں گے فوج نہ, یہ تھوڑی لڑیں گے. ہم جیتیں گے تو پھر ان چیزوں کو لے لیں گے واپس, وہ یا وہ لوگ ہمارے پاس آ جائیں گے, اور اگر کسی وجہ سے اس کا چانس ہوا کہ ہم ہارے تو پھر تمہاری یہ سب چیزیں بچی رہیں گی. کچھ لوگ مارے جائیں گے, باقی جائیں گے اپنے سامان لے لیں گے. یہ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ نہیں, اس کی ایگو نے نہیں مانا کہ ان کی بات مان لوں, اب تو کمانڈر میں ہوں. کہ بوڑھے سٹھیا گئے, لوگوں نے بھی اس کا ساتھ دیا. اب یہ چلے یہاں, ان کی فوجیں چلی اصل, جب خاص اس جگہ سے گزری جدھر گھاٹیوں میں وہ چھپے ہوئے تھے تیر انداز, تو وہ ان کا حملہ اچانک ہوا. تو اس اچانک حملے سے پاؤں اکھڑ گئے. الگ الگ ورژن ہسٹری میں یہ بھی ہے کہ اس کو بھی جھیل لیا تھا انہوں نے, لیکن پھر آگے جانے کے بعد کچھ فوج کو بھی دبا لیا تھا پہلے ہی حملے کے اندر, اور پھر آگے جانے کے بعد ان کے مال وال لوٹنے کے چکر میں لگ گئے. لیکن نئے بہت تھے نا اس کے اندر جو شامل ہوئے تھے, 2000 سے زیادہ, یعنی 20% سے زیادہ. یہ الگ الگ ورژن تھے, اور یہ بھی ہے کہ وہ پہلے اسی سے پاؤں اکھڑ گئے, جو اچانک ایسا ہوا کہ بس یہ آگے بڑھے اور پیچھے سے تیروں کا حملہ ہوا, اور جب وہاں سے ہوا جہاں وہ ان کو دیکھ نہیں رہے تھے, پھر سامنے سے فوجیں آ گئی, سب بھاگے. تاریخ اسلام کا سب سے بڑا کمانڈر ایسا جو 1000 گنوں تک سے بھیڑ گیا تھا. ایک موقع ایسا بھی آیا تھا, 60 لوگ 60,000 کی فوج سے بھیڑے تھے, اور پھر اس کے بعد واپس تو آنا ہی تھا, لیکن بچا کر لوگوں کو واپس لے آئے تھے. تو تاریخ جس نے کسی میدان میں کبھی پیٹھ نہیں دکھائی, اس نے بھی پیٹھ دکھائی, وہ بھی نکل لیے, وہ بھی بھاگ گئے. خالد بن ولید, ابو سفیان بھاگ لیے, سب سے بڑے کمانڈر تھے. انصار بھاگ لیے, مہاجرین بھاگ لیے, ایمان لانے والوں سب بھاگ گئے. بعض جگہ تو آتا ہے 4 تھے, بعض جگہ آتا ہے 10 تھے. یہ روایات زیادہ معتبر نہیں. جو معتبر ہسٹری کی روایت ہے مجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 80 سے کچھ اوپر لوگ تھے, 100 سے بہت کم تھے. وہ اتنے بس رہ گئے 12,000 میں سے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے, باقی سب بھاگے. افراتفری مچ گئی, کچھ بھاگے تو باقی اور پیچھے والے بھاگ جاتے ہیں بھیڑ کے اندر. اب یہ اتنے سے رہ گئے, یہ اتنے ڈٹے ہوئے تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آگے تھے سب سے. یعنی یہ نہیں تھا کہ الگ کسی جگہ اپنا انہوں نے ڈیرا بنا لیا گیا ہو. اور پھر اس موقع کے اوپر وہ اپنے خچر کو آگے بڑھا رہے, تو کہا انہوں نے حضرت عباس سے کہ آواز دو انہیں. انہوں نے آواز دی کہ کہاں گئے وہ بیعت کرنے والے, شجر رضوان والے, درخت کی بیعت کرنے والے, جنہوں نے بیعت جان کی بادی لگا کر کی, کہا تھا کہ اپنی جانیں دیں گے, کہاں گئے وہ؟ جان بچا کر بھاگ گئے. انہوں نے آواز لگی, کہے انصار کے لوگوں ہے, مہاجرین کے لوگوں ہے, وہ لوگوں جنہوں نے وہ قسمیں کھائی تھی کہ جانیں دے دیں گے, کہاں گئے؟ بس وہ آواز پہنچی تو پھر فوراً واپس پلٹے کہ لبیک, یا فوراً کہتے آ رہے ہیں ہم. اس کے بعد تو پھر ایسا تھا کہ جیسے اگر اونٹ, یہ تاریخ یہ اس طرح کی چیزیں ہیں روایات کے اندر کہ اگر اونٹ کو مڑنے میں دیر ہو رہی تو ویسے ہی کود گئے کہ دوڑ لگا لیں, وہاں پہنچ جائیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگے تھے. ان کو ہوش آ گیا ایک دم اچانک, پہلے تکلیف سے یا اس سے گھبرا کے بھاگے تھے, یہ اب اسپرٹ سے آئے کہ جانے دینی ہے, بھاگنا نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد تھوڑی سی دیر میں انہوں نے دشمنوں کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا, وہ لوگ بھاگے, جنگ ہو گئے, اور بے پناہ مال اور یہ سب چیزیں سب ہاتھ آئیں. یہ تھا حنین, کہ جہاں پہلے بھاگے تھے اور پھر واپس لوٹ کر آئے تھے, پلٹ کر آئے تھے, اور کثرت پہ اپنے اترا گئے تھے. کہا کہ وہ اللہ نے وہ یوم حنین اعجبتکم کثرتکم, اس دن جب تم اپنی کثرت کے اوپر پھول گئے تھے, کچھ بھی تو تمہارے کام نہیں آیا اس دن.
وضاقت علیکم الارض، زمین تمہارے اوپر اپنی وسعت کے باوجود، اپنے پھیلاؤ کے باوجود تنگ ہو گئی. ثم ولیتم مدبرین، اور تم پیٹ پھیر کر بھاگے تھے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروہا، پھر اللہ نے سکون تسکین نازل فرمائی تمہارے اوپر، اتاری، تمہارے دلوں پر سکون اتارا، وہ گھبراہٹ ختم ہوئی، ڈر ختم ہوا کہ اللہ کی فوج کیسی ہوتی ہے، وہ اللہ کے لشکر کیسے ہوتے ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتے. وانزل جنودا لم تروہا، اور وہ لشکر نازل فرمائے اس نے، وہ نازل کیے جو تمہیں نظر نہیں آتے. وہ اللہ کے لشکر کیا ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے، وہ لڑتے نہیں آ کر. وہ جگہ جگہ جو آتا ہے وہ چت قبرے گھوڑے تھے اور یہ تھے، اور وہ لڑتے نہیں آ کر. اس کے تو بہت لمبی تفصیل اس کی گزری. ان کے دلوں کے اوپر اطمینان، خوف، ہمت، وہ چیزیں آتی ہیں، تب تعلق قلب سے ہوتا ہے. اور ان کے دلوں میں بزدلی کی اتنی بڑی، انہوں نے بھگا بھی دیا اور اس کے بعد پھر لڑے نہیں، اور سب سے بہادر تھے وہ، بڑی جلدی پہلے ہی اس کے اندر ٹکراؤ کے اندر جب یہ لوگ لوٹ کر آئے تو بھاگ گئے، یا ڈر گئے یا پسپا ہو گئے. تو پھر تسکین نازل فرمائی اس کے رسول کے اوپر، ایمان لانے والوں کے اوپر اللہ نے، اور ان لشکروں کو نازل فرمایا جو تمہیں نظر نہیں آتے، جنہیں تم نہیں دیکھتے. وعذب الذین کفروا، ان کو سزا دی جو انکار کرنے والے تھے. وذالک جزاء الکافرین، یہی بدلہ ہوتا ہے انکار کرنے والوں کا. الٹیمیٹ پھر اللہ نے ایسا کیا جب وہ پلٹے تو. اور یہ آخری آیت، ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، کوئی پہلے پلٹے، پہلے خود چاہے، جو چاہے گا اس کے لیے ہوگا. یہاں ترجمہ ہمارے کہتے ہیں جس کے لیے اللہ چاہے، ترجمہ یہ کرتے، سب جگہ یہ کر دیتے ہیں. اللہ جس کے لیے چاہے تو وہ جسے چاہے گا کچھ بنا دے گا. یہ تو پھر اس کے بعد اختیار کہاں بچا انسان کا. الفاظ کا ترجمہ جو ہے یہ اس ترجمے کو چھوڑ جاتے ہیں، اسے اختیار کرتے ہیں. دونوں ترجمے اس سے نکلتے ہیں. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک، پھر اللہ ان کی طرف، جیسے ہم کہتے ہیں توبہ قبول کرنا کیا چیز ہوتی ہے، یہ سارے کانسیپٹس ہمارے بدل گئے ذہنوں کے اندر. اللہ توبہ، اللہ توبہ، اللہ نے توبہ قبول کر لی. توبہ کہتے ہیں پلٹنے کو. تم پلٹے وہ تو اللہ کی رحمت تمہاری طرف پلٹے گی. ثم یتوب اللہ من بعد، اس کے بعد پھر اللہ کی رحمت پلٹی، تمہاری دور ہو گئی تھی. علی من یشاء، پھر وہ جس نے چاہا اس کے لیے رحمت اس کی پلٹی. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ پچھلی غلطیوں کو تو ڈھک دینے والا ہے. اللہ کی صفت ہے اگر پلٹ جائیں تو پچھلی غلطیوں کو ڈھکنے والا، یہ کہتے ہیں مغفرت والا. غفور اور رحیم وہ کہ پھر اس کی رحمت کا وہ سلسلہ جس کی وجہ سے جب تم نے اچھے کام کیے اس کا پھر بہت اچھا بدلہ ملے گا. رحیمیت کی صفت وہ ہے جس کے نتیجے میں صحیح عمل کرنے والوں کو اللہ کا اچھا بدلہ ملتا ہے، یہ اس کی رحمت سے. اور وہ اللہ غفور ہے اور اللہ رحیم ہے. تو ہم آیت نمبر 27 تک آئے. نیا ایک مضمون جو ہے وہ پھر ایک ٹرن لے رہا ہے اس کے بعد سے. یہاں تک ایک سیریز تھی، تو اسے میں پورا کر دوں تو تھوڑا سا وقت آج آگے نکل گیا. انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت نمبر 28 سے 28 سے پھر آئندہ مرتبہ شروع کریں گے. سبحان اللہ.